الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله المولانا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو والدہ کو عرش پر بٹھا دیا اور سب ان کے سامنے یعنی تخت پر، اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تعظیم کے لیے جھک گئے۔ قرآنی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو پھر بطور احسان اور بطور شکر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی کہ اللہ تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے اور تو نے سکھایا ہے مجھے باتوں کی حقیقت، تو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں اور نیک بختوں کے ساتھ میرا انجام کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سورت کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام واقعے سے بے خبر تھے۔ اس سورت نے اس ساری چیز پر روشنی ڈالی۔ وما كنت لديهم، اور مکہ میں کوئی اور بھی نہیں تھا جس کے پاس یہ معلومات ہوں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے اور فریب کرنے لگے تھے، یعنی برادران یوسف۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کو کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، اکثر انسان ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں یہ اس پر گزر جاتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر مگر شرک کریں گے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک رات میں ان پر ایک آفت آ جائے اللہ کے عذاب کی صورت میں، یا ان پر اچانک آ جائے قیامت کی گھڑی اور یہ ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے عذاب، وہ آ جاتا ہے لیکن دنیا اپنی جگہ قائم رہتی ہے، جس طرح سابقہ پیغمبروں پر عذاب ہے اور ان کی اقوام پر۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی چھٹی کرا دے، قیامت ہی آ جائے۔ تو دونوں کام ہو سکتے ہیں، ان میں سے کس سے یہ بے خوف ہے؟ قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے میرا تو یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، پکارتا ہوں اللہ کی طرف، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کی روشنی میں، یعنی ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، اندھیرے میں قدم نہیں رکھ رہا، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن پورے علم اور پوری روشنی میں۔ انا ومن اتبعنی، یہ میرا کام ہے اور ہر اس شخص کا کام ہے جو میری اتباع کرے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی فرد
کہ اس کی طرف ہم نے وحی کی ہو ان بستی میں، اس بستی کے رہنے والوں میں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھیں کہ انجام کیا ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یہ ایک مشکل آیت ہے. اس کے ترجمے میں بہت سارے اقوال آئے ہیں اور بہت سارے اشکالات ہیں. ایون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان بھی اس پر بحث ہوتی ہے. اور اس کی قرات وہ خیر کتب والی ہے بار. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور سمجھ لیا انہوں نے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آئی ان کے پاس. فنجی من نشاء، پھر بچا لیا ہم نے جس کو چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور پھر ہمارا عذاب نہیں ڈھالا جا سکتا مجرم قوم سے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ان سے جھوٹ بولا ہے. تو اس میں پھر مفسرین نے، ابن عباس نے اور باقی صحابہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں. اللہ سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ قوم سے مایوس ہو گئے کہ ایمان والے نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور قوم یہ سمجھی کہ رسول نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، عذاب کوئی نہیں، اس لیے کہ اتنی تاخیر ہو گئی تھی عذاب. جاءہم نصرنا، تو پھر ہماری مدد آئی. اس وقت پھر اچانک ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو اتنی زیادہ ایفرٹ کی رسولوں نے اور اتنا طویل عرصہ گزر گیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، کہ پھر وہ مایوس ہو گئے اپنی قوم سے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور قوم بھی سمجھ بیٹھی کہ ویسے انہوں نے عذاب کی دھمکی دی تھی، عذاب آنا وانا کچھ نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رسولوں پر، سابقہ رسولوں پر جو عذاب ہے ان کی، ہاں نہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں نے کتنی ایفرٹ کی اور اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اور قوم بھی مایوس ہو گئی کہ اب وہ عذاب کی نہیں ہے. اس وقت عذاب ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ. تو اب اس کا کوئی سیدھا پلین ترجمہ کرے گا نا تو وہ بھٹک جائے گا. مجوسی تو خود ایک عام مسلمان کو کہا گیا ہے کہ ہاں یہ کس طرح پاسبل ہے کہ رسول، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا. لیکن اس کو اگر اس طرح پلین اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ آتا ہے وہ بھٹکنے کا اندیشہ. اس لیے کہا جاتا ہے نا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ورنہ شیطان کہیں بھی دخل اندازی دے کر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً اس قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ما كان حدیثا يفترى، اس میں کوئی بات گھڑی بھی نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، اور اس کی تصدیق اس سے پہلے کی کتابوں سے ہوتی ہے. وتفصیل کل شیء، اور اس میں بیان کی گئی ہے ہر چیز. وہدی، اور یہ ہدایت ہے. ورحمہ، اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے. آگے آتی ہے سورہ الرعد. سورہ الرعد کو اکثر ان مصاحف میں لکھا ہوا یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے.
اس کا آہنگ بتا رہے ہیں، اس کو آپ ٹیلی کریں گے نا قرآن پاک کو، تو مکی صورتوں کا ایک اپنا انداز ہے، مدنی صورتوں کا ایک اپنا انداز ہے، تو اس کا پورا انداز یہ مکی صورتوں والا ہے۔ اس کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مدنی، اس لیے مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور وہی بات درست لگتی ہے۔ اور یہ جوڑا ہے سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف میں جو بات ایک بایوگرافی کی صورت میں بتائی گئی ہے، حضرت یوسف کی احوال زندگی کو سامنے رکھ کر، وہی یہاں پر عقلی دلائل کی صورت میں بتائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ نازل کیا ہے تیرے رب کی تیری طرف تیرے رب نے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے اور تم اسے دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیے سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک وقت مقرر پر اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملے کی، یفصل الآیات، ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں گاڑ دیے پہاڑ اور جاری کر دی ندیاں نالے، ومن کل الثمرات، اور پھر ہر قسم کے میوے، جعل فیها زوجین، اس کے جوڑے بنائے، اثنین دو دو، یغشی اللیل النہار، اور رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع ہیں آپس میں ملے جلے، یعنی آپس میں جڑے ہوئے، لیکن ان کی خصوصیات مختلف ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں سے آپ جہلم تک جائیں تو یہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے۔ پوٹھوہار کیا ہوتا ہے؟ اونچا نیچا، کہیں بالکل کھائی ہوگی کہیں اوپر ہوگا، لیکن جو ہی آپ جہلم کراس کریں گے بالکل پلین زمین آ جائے گی، ایک چٹھل میدان کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے خطے، کوئی اونچا نیچا ہے، کوئی پلین ہے، کوئی ریتیلا ہے، کوئی جو ہے وہ بنجر ہے، کوئی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑے ہوئے۔ وجنات من اعناب، اور باغات انگور کے، وزروع، اور کھیتیاں جس میں گندم اور اناج، ونخیل، اور یعنی کھجور کے درخت، صنوان وغیر صنوان، کچھ ایسے ہیں جو سنگل روٹ سے ایک جڑ سے نکلے، اور کچھ ایسے ہیں جو بہت ساری جڑوں سے نکلے۔ یسقا بماء واحد، ایک پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لیکن ان کے مزے اور ان کے ٹیسٹ مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن سیب کا ٹیسٹ اور انگور کا ٹیسٹ اور کھجور کا ٹیسٹ اور مالٹے کا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو تعجب تو ان کے قول پر ہے جب وہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، تو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، انہی لوگوں کے گردنوں میں طوق ہوں گے،
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان کے پاس پہلے سے مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور تیرا رب تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے انسانوں کو، عَلَى ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب تو بہت زیادہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل ہوئی اس پر کوئی آیت نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے کہ کس مادہ نے کون سا حمل اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے پیٹ میں کیا سکڑ رہا ہے اور کیا بڑھ رہا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے پہلے مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو اور ظاہر کو، الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، بہت برتر ہے، بالا و برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے، ومن جہر بہ، یا اونچی آواز سے بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، جو رات کو چھپ جائے رات کے پردے میں، وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں سفر کرے، یہ اس کے لیے برابر ہے۔ اندھیرا اور روشنی تمہارے لیے ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، روشنی میں دیکھ سکتے، اس کے لیے اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہے۔ اس کے لیے کوئی نفس میں بات کرے، جی میں بات کرے، پکار کر بات کرے، برابر ہے، وہ سب کو سنتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے پہرے دار ہیں جو اس بندے کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہر بندے کے لیے اس نے پہرے دار مقرر کر دیے جو اس کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدل دیں اپنی حالت کو۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بری حالت میں تو جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے وہ حالت اچھی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں تو وہ اس وقت تک بری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بری حرکتیں نہیں شروع کریں۔ تو دونوں معنی اس کے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اسے لوٹا نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا، وال ولی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ ذات جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈر اور امید کے ساتھ۔ جب بجلی کڑکتی ہے ظاہر ہے کہ اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر جائے گی اور نقصان کرے گی، اور امید اس میں یہ ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے اور اس کے ذریعے زمین سیراب ہو جائے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بھاری۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرجنے والا پڑھتا ہے، رعد تسبیح کرتا ہے، رعد اس کی حمد کے ساتھ۔ رعد کہتے ہیں بادلوں کے اندر جو گرج ہوتی ہے نا اس کو، یہ جو بادلوں کا فرشتہ ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں۔ والملائکہ، اور ملائکہ، من خیفتی، اس کے ڈر سے۔ ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، ویصیب بها، تاکہ اس کے ذریعے پہنچائے یا ڈالے، من یشاء، جس کو بھی چاہے اس کے ذریعے کوئی مصیبت پہنچا دے۔ وہم یجادلون فی اللہ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہو شدید المحال، حالانکہ وہ سخت ہے، اس کی آن سخت ہے، اس کی شان سخت ہے۔ لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا
اسی کا پکارنا یہ حق ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ من دونہ، اور جو لوگ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون له بشیء، تو وہ جواب نہیں دیتے ان کو کسی بھی چیز کا، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، الا کباسط کفیہ الی الماء، اس یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور ہاتھ بڑھا کر سمندر سے کہتا ہے کہ آؤ پانی میرے منہ تک آ جاؤ، وما هو ببالغی فاہ، لیکن وہ اس کے منہ تک نہیں آتا۔ اب یہ بے وقوفی ہے نا، پانی کے لیے تو آپ کو خود جانا ہے اور چلو بھر کر پینا ہے، دریا کے کنارے آپ کھڑے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں جانا، پانی اٹھ کر آیا اور میرے منہ میں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے قبر سے یا بت سے آپ کہہ دیں کہ تم اٹھو اور میرے ساتھ میرے کام کو کرو۔ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تو کافروں کی ساری دعائیں اسی طرح ضائع ہیں اور گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو کچھ مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے خوشی خوشی یا زور زبردستی، اور ان کی جو سائے ہیں وہ بھی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے اور اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے پھر اس کے ساتھ بہت سارے اولیاء اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو اختیار نہیں رکھتے اپنے بارے میں کسی بھی بھلے کا یا برے کا۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، تو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظلمات اندھیرے یہ جمع ہے، النور اجالا یہ واحد ہے، تو اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ خلقوا کخلقہ، اور اس نے ان کو پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو پھر مشتبہ ہو گئی ان پر ان کی پیدائش۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ہے اکیلا و زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، فسالت اودیۃ بقدرہا، تو ہر ایک ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کے پانی کو لے چلا۔ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ پانی آتا ہے نیچے ندی نالوں میں، تو جو بڑا دریا ہے وہ زیادہ پانی لے چلتا ہے، جو چھوٹا ندی نالا ہے وہ تھوڑا پانی، تو ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق پانی کو لے لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اس کے اندر سیلاب آ گیا اور سیلاب کے اوپر جھاگ آ گئی۔ جب آتا ہے نا پانی اور جب وہ تیز شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو کچھ یہ آگ میں تپاتے ہیں زیورات میں سے یا کوئی اور میٹیریل، جب اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ زبد مثلہ، تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، لوہا ہو، اسے جب آپ پگھلاتے ہیں تو اس کے جو اوپر زنگ اور جھاگ آ جاتا ہے۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ فأما الزبد فيذهب جفاء، تو جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے۔ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، اور جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں وہ زمین میں رہ جاتی ہیں۔
اب آپ دیکھیں جب سمندر یا دریا پر جھاگ ہو تو پہلے اوپر کیا نظر آتا ہے؟ جھاگ نظر آتی ہے. یہ جھاگ مصنوعی ہے، یہ جھاگ بالکل بغیر کسی وزن کے ہے، اس نے اڑ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اگرچہ نظر آ رہی ہے، اور جو چیز اصل ہے وہ نیچے ٹھہر جائے گی. تو باطل بطور جھاگ ہر وقت آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس نے اڑ جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ. والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے اس کو. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے لیے دنیا کے زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا. ومثله معه، اور اتنا ہی اور بھی ہو. لافتدوا به، یہ فدیہ دیں گے اس کو. اولئک لهم سوء الحساب، لیکن وہ پھر بھی برے حساب سے نہیں بچ سکتے. جو اللہ کو اس دنیا میں اس کی بات نہیں مانتے، کل قیامت کے دن دنیا کے اندر جتنا مال و اسباب ہے اور اتنا ہی اور کر دیا جائے، اور یہ سارا کے سارا وہ فدیے میں دینے پر تیار ہو جائے، تب بھی برے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی بری جگہ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، تو کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ نازل کیا ہے آپ کی طرف ہم نے تیرے رب کی طرف سے حق. وَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا وہ ہو سکتا ہے اس برابر اس شخص کے جو اندھا ہو. انما يتذکر اولو الالباب، تو عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق، اور نہیں توڑتے اپنے وعدے کو. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. کوئی ان سے برائی کرے یہ جواب میں برائی نہیں کرتے، بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے جنت کا، آخرت کا. جنات عدن، باغ ہیں ہمیشہ رہنے والے. یدخلونها، جب اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب ظاہر ہے سب کا درجہ تو ایک نہیں ہوگا نا، ہو سکتا ہے ماں باپ کا درجہ بلند ہو، اولاد کا کم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سب سے اونچے درجے میں ہوں گے نا، تو نچلے والوں کو بھی ان کے ساتھ اوپر میں جمع کر دیا جائے گا. یعنی ماں باپ اونچے درجے میں، اولاد نیچے ہے، تو ان نیچے والوں کو بھی اوپر کر دیا جائے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں جب یہ داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، انہیں سلامتی پیش کریں گے، ان پہ سلام کریں گے اور انہیں مبارکباد دیں گے. ظاہر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، ایک لفظ میں ان کی ساری دنیا کی زندگی کو ڈیفائن کر دیا. تم نے دنیا میں صبر کیا اور آج اس صبر کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوبصورت گھر ہے تمہارے لیے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ جوڑوں سے توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد اٹھاتے ہیں زمین میں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت ہے.
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ، ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلسل حکم دیتا ہے کہ تم رشتوں کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ تمہاری طرف سے دوسرا توڑ رہا ہے، اس کا وبال تم پہ نہیں، لیکن تم نے توڑنے والا نہیں بننا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے برابر برابر کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ فریفتہ ہو گئے دنیا کی زندگی پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بس ایک حقیر سا سودا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، ایک مفسر ہے عرب مفسر، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نے تو ظاہر عرب ڈکشنری سے الفاظ اٹھائے ہیں نا، عرب لغت سے، ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے، تو متاع کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا متاع کا مطلب مجھے ٹھیٹھ عربی بولنے والوں سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ عرب اس سے کیا مطلب ہے، تو وہ اس کوشش میں نکل گئے کہ یہ لفظ میں اس کا مطلب سمجھوں۔ بہت عرصہ گزر گیا، تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے ایک دیہات سے، تو ایک گھاٹ پر عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ تو جب کپڑے دھوتی ہیں عورتیں نا، تو یہ جو ٹاکی ہوتی ہے نا جس سے فرش ورش صاف کرتی ہیں، تو یہ ٹاکی بھی دھو رہی تھی، تو وہ نہر تھی جس پہ دھو رہی تھی، تو وہ جو ٹاکی تھی وہ پانی میں بہنے لگ گئی۔ تو ایک عورت دوسری کو کہتی ہے تمہارا متاع جو ہے وہ پانی میں چلا ہے۔ اسے کہ اوہو اچھا متاع ہے، وہ بوسیدہ کپڑا کہ جس کے ذریعے صفائی کی جائے اس کو متاع کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع قرار دیا، یہ ہے۔ ہاں ہاں۔ لیکن اب وہ مانگتے آتا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، دنیا اس کے برابر ہے۔ ہاں ہاں، اس کی حقیقت بتائی جائے، اتنی حقیر چیز ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو کافر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَآبٍ، کہہ دیجیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے توبہ کی اور رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے، جان رکھو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور خوشحالی ہے، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها، اسی طرح ہم نے بھیجا ان سے پہلے کی امتوں میں جو گزر چکی ہیں، ایسی امتیں ہیں، لتتلو علیہم، تاکہ سنا دے آپ ان پر، الذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ منکر ہیں رحمان کے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ میرا رب تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، تو اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میں نے واپس جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگ جائے اور زمین سمٹ کر، یعنی اس کا فاصلہ کم ہو جائے، آپ آیت پڑھیں اور یہاں سے چھو کریں اور اگلے لمحے آپ امریکہ پہنچ جائیں۔
یا اس کو آپ پڑھیں قبر پر اور مردہ کھڑا ہو جائے اور آپ سے بات کرنا شروع کر دے. تو یہ جو نشانی کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس نشانی نہیں آئی، تو کہتے ہیں پھر کتاب بھی ایسی لے کے آؤ کہ جس کے اندر یہ تاثیر ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے لیے سارا کا سارا معاملہ ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا یہ لوگ مایوس ہو گئے، ایمان والے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دیتا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور یہ جو کفار ہیں ان تک برابر پہنچتی رہے گی ہماری یعنی آزمائشیں اور ہماری مصیبتیں ہماری طرف سے، بما صنعوا، ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں. کبھی کوئی صدمہ آئے گا یا ان کے گھروں کے نزدیک کبھی کوئی عذاب آئے گا، اور یہ اپنے گھروں میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سو ڈھیل دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کیسا ہے میرا انتقام، کیسا ہے میرا بدلہ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بھلا جو کھڑا ہے خود اپنی جان پر اور جو کچھ اس نے کیا، اور اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتا ہے. قُلْ سَمُّوهُمْ، تو کہہ دیجئے کہ یہ تم نے اپنے نام گڑے ہیں. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، اور تم ان کو کوئی نہیں جانتا زمین میں. أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اور اس کے ظاہر کی بات کو بھی. بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے مکر کیا ہے، فریب دیا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں مزین کر دی گئی ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ کہ وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، راستہ بتانے والا نہیں ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے ایسی ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکلها دائم، اس کا میوہ ہمیشہ کا ہے، سیزنل میوہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، سدا بہار ہے. آپ کو ہر موسم میں ہر میوہ ملے گا جو چاہیں گے. وظلها، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے ہیں. وعقبی الکافرین النار، اور کفار کا بدلہ وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا ہے آپ کی طرف، اور بعض فرقے اس کو نہیں مانتے. قل انما امرت ان اعبد اللہ، تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں. ولا اشرک به، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف مجھے پھیر کے جانا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا یہ فیصلہ اور حکم عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اگر آپ چلے ان لوگوں کے خواہشات پر
جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی، یعنی رسولوں کی نے شادیاں بھی کی، ان کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی آیت یا نشانی لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک چیز کا وعدہ لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے، ایک ماسٹر بک اس کے پاس موجود ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کی ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو پہلے ہی اٹھا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ تو پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور جو پیچھے آتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہ رسول اپنے قوم سے مایوس ہو گئے، تو یہاں وہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ عذاب لے آئیں، یا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نشانی دکھا دیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک پیغام دیا، آپ پہنچا دیں، اس کے بعد حساب لینا ہمارا کام۔ ہم آپ کی زندگی میں سے لے لیں تب بھی، اور آپ کے بعد لے لیں تب بھی، آپ کو اس بارے میں متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم گھٹاتے ہیں اس کے کناروں سے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اس کے فیصلے میں اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم کفار پر یہ زمین تنگ کر رہے ہیں، آپ کی دعوت بڑھ رہی ہے اور کفار پر ہر طرف سے یہ زمین تنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس کا فزیکل معنی لیا جائے، واقعی زمین کو اطراف سے گھٹا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آج کی زبان میں کہ یہ زمین گول ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ یہ چٹیل ہے یا گول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اسفیریکل ہے، گول ہے، اس کے کناروں کو ہم نے کاٹا ہو۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ مکر کر چکے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سو اللہ کے پاس ان کے سارے مکر جمع ہیں۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، جو بھی نفس کوئی کمائی کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور قریب جان لیں گے یہ کافر کہ کس کے لیے گھر ہے بھلائی والا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا وہ بھی گواہ ہے۔ آگے ہے سورہ ابراہیم، یہ سورہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل کی ہے ہم نے تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور خوبیوں والا ہے۔ الذی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے تباہی ہے اور شدید قسم کا عذاب۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ،
یہ لوگ جنہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں جلد حاصل ہونے والی چیز کو، فائدے کو، اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے صاف صاف بات کر سکے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات دے کر، أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دن، ایام اللہ، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، یہ تمہیں نجات دلائی ہے فرعونیوں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تو اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو وہ نعمتیں اللہ کی جو اس نے تم پر کی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی ہی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے حکم دیا، تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار رویہ اختیار کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ کفر جب شکر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ شکر کے مقابلے میں جب لفظ کفر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار رویہ اختیار کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ایسا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہا موسیٰ نے، إِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اور ساری کی ساری روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے، تمہارا کفر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی تم سے پہلے لوگوں کی، قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کی، لا یعلمہم، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اللہ، ان کو مگر اللہ کے علاوہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم، تو انہوں نے لوٹایا اپنے ہاتھ سے، فی افواہہم، اپنے فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تم جو رسالت لے کے آئے ہو، تمہیں جو دے کے بھیجا گیا ہے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک میں ہیں اس چیز کی طرف جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے دل میں خلجان ہے۔ قالت رسلهم، تو رسولوں نے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، یدعوکم لیغفر لکم، ہمارے ہاں آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا، ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے نقشہ بناتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر اسٹرکچرل ڈیزائن بناتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس میں کتنا سریے لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنی بجری لگے گی، پورا پلان بناتے ہیں۔ فاطر کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بغیر نقشے کے بناتے،
بغیر پلاننگ کے، لیکن ہو زبردست. اس کے لیے کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پلان کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بجری لگے گا، کتنا اینٹ، کتنا سیمنٹ، وہ کہتا ہے کن فیکون. تو اللہ فاطر ہے. تو کہا کہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو. یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے. اب دیکھیں نا، وہ غنی علی العالمین ہے، بے نیاز ہے. ہمارے کفر سے، ہمارے شرک سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اس کے باوجود وہ پکار رہا ہے ہمیں. ہونا تو یہی چاہیے نا، ہم پکارے اسے، اے اللہ معاف کر دے. وہ ہمیں پکار رہا ہے کہ آؤ میں معاف کرتا ہوں. حالانکہ وہ بے نیاز ہے، ہماری عبادت کی بھی اسے ضرورت نہیں، ہمارے کفر سے بھی اس کو نقصان نہیں ہے، پھر بھی اس کی محبت ہے. وہ یدعوکم، وہ تمہیں پکارتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ڈھیل دے دے ایک وقت مقرر تک. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو کہتے ہیں تم ہماری طرح کے انسان ہو. یعنی کتنے ناشکرے لوگ ہیں ہم، یہ انسان، کہ وہ رسول، وہ بھی احسان کر رہا ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، پھر اللہ کے رسول نے کہ ہم تک دعوت پہنچائے. اور ہم کیا، انسان کیا کہتا ہے، تم ہماری طرح انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان باتوں سے جو ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے. یعنی آباء و اجداد کے زیادہ لوئل ہیں، آباء و اجداد کے زیادہ چہیتے ہیں. فأتونا بسلطان مبین، کوئی سند لے ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل لے ہو. قالت لهم رسلهم، تو کہا رسولوں نے ان سے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. وما كان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم بسلطان، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں ہاں، ان کو بھی، یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے مشرکین مکہ، لیکن سارے شرک ان سے منسوب کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اتنا بھی فری نہیں کیا. یعنی میں تمہیں بلا تو رہا ہوں مغفرت کے لیے، لیکن تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اب تم الٹی الٹی باتیں کرو تو وہ بھی تمہاری ماننی شروع کر دوں. تم کہو کہ فلاں معجزہ لے آؤ تو لا کے دکھا دوں. کتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں بلا رہا ہوں، اب مزید تمہیں وہ فری ہونے کی ضرورت نہیں. یہود فری ہو گئے تھے نا اللہ تعالیٰ سے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزہ چکھاتا ہوں. ظاہر ہے وہ کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کی کیا چلتی ہے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر، ہمیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وقد ہدانا سبلنا، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی راستے کی. ولنصبرن علی ما اذیتمونا، اور جو تم ہم سے اذیتیں دو گے، ہمیں برا بھلا کہو گے، ہم اس پر صبر کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، اور ان لوگوں نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی زمین سے، یا واپس لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین پر. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین، تو ان کو ان کے رب نے وحی کی کہ میں ہلاک کرنے والا ہوں ان ظالموں کو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں ان ظالموں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور تمہیں آباد کریں گے اس زمین میں ان کے بعد. فَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جو میری اس وعید سے ڈر گیا.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور نامراد ہوئے وہ، اور فیصلہ ہو گیا، فیصلہ طلب کرنے لگ گئے، واستفتحوا، اور وہ فیصلہ طلب کرنے لگ گئے، اور ہر قسم کا سرکش اور ضدی وہ نامراد ہوا۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے دوزخ ہے، ویسقی من ماء صدید، اور ان کو پلایا جائے گا اس کا پیپ، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پئیں گے، ولا یکاد یسیغ، اور اسے گلے سے نہیں اتار سکیں گے، ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن انہیں مار نہیں سکے گی، یعنی موت ان کے ارد گرد منڈلا رہی ہوگی لیکن انہیں مار نہیں سکے گی، اس لیے کہ موت کو آرڈر نہیں ہوگا کہ ہم انہیں اس سے نکالنا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے بہت ہی بڑا سخت عذاب ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ راکھ کا ڈھیر ہو، اور جب آندھی آئے تو کیا ہوگا؟ سارا اڑ جائے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں کسی چیز پر قدرت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ذلك هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں بھی لے جائے اور تمہارے بعد اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ چاہے اس دنیا کے 7.5 ارب انسانوں کو ختم کر دے، ان کی جگہ نئے پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل۔ وبرزوا للہ جمیعا، یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، فقال الضعفاء، تو جو کمزور ہیں وہ کہیں گے، للذین استکبروا، لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کی تھی، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، تو کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ من شیء، تھوڑا سا، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا، اب ہم سب کے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم گریہ و زاری کریں، جزا و فضا کریں، یا صبر کریں، ہماری خلاصی نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب معاملہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا اور پھر جھوٹا وعدہ کیا، اسے پھر میں پورا نہ کر سکا۔ وما كان لی علیکم من سلطان، اور میری تو تم پر کوئی حکومت بھی نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تم نے میری پکار پر لبیک کہا تھا۔ فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو الزام دو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل، میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، میں انکار کرتا ہوں ان تمام شریکوں کا اس سے پہلے جو تم جن کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور بے شک ظالم لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے کان سے پکڑ کے تو تم سے شرک نہیں کروایا نا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے قتل نہیں کروایا، میں نے تو تمہارے کان میں ایک بات کہی تھی، ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا کام تھا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وہاں کتنا ہوشیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک قصہ کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے پوچھا شیطان سے کہ تم یہ لوگوں کو بہتکاتے کس طرح ہو؟ اس نے کہا میں کہاں بہکاتا ہوں، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ بتاتا ہوں۔ حلوائی کی دکان پہ لے گیا،
اور اس کے جو کڑھائی تھی جس میں شیرہ تھا، اسے شیرہ لے کر اس کی دیوار پر لگا دی۔ اب وہاں سے کوئی بلی گزر رہی تھی، اس بلی نے اس شیرے کو چاٹنے کے لیے اس دیوار پر چڑھ کر زبان ماری۔ ایک شخص کے ساتھ اس کا کتا تھا، اس نے رسی توڑائی اور اس بلی کے پیچھے جھپٹ پڑا، وہ بلی کڑھائی میں گر گئی، وہ کتا اس کے پیچھے، تو وہ جو حلوائی ہے اس آدمی سے لڑ پڑا کہ تمہارے کتے نے اس بلی کو میری کڑھائی میں ڈالا، اور وہ لڑتے لڑتے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ تو شیطان نے کہا دیکھو میں نے ہاں، تو یہ ہے کام اس کا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں کان سے پکڑ کر تمہیں کبھی بھی کوئی کام نہیں کروایا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ لوگ اس سے وہاں ملامت کر رہے ہوں گے، ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا میری وجہ سے نہیں جا رہے، میں نے تو صرف تمہیں ایک وسوسہ دیا تھا، نہ مانتے تھے۔ اُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کے لیے وہاں پر جو تحیہ ہے، یہ آپس میں ملاقات کا تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ وہاں پر کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے خلاف نجوہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو گالم گلوچ نہیں کرے گا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی تنازعہ نہیں کرے گا، سلام کی سلام، اور کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ قول کی، کشجرۃ طیبہ، اس پاکیزہ درخت سے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان کی طرف بلند ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ پھل لاتا ہے ہر وقت اللہ کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ فکر کریں۔ تو جو بھی نیک کام ہے اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، تو وہ اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ مضبوط اپنی جگہ پر کھڑا بھی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات اور برے عمل کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گندا درخت، اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ، جو زمین کے اوپر صرف موجود ہے، مَا لَهَا مِن قرار، اور اس کے لیے زمین کے اندر کوئی قرار نہیں ہے، کوئی جڑ اس کی نہیں ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ گے اکھاڑ دو گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے نتیجے میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، تو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو، کفراً، کفر کے ساتھ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کے لیے تباہی کے گھر کو حلال قرار دے دیا، جہنم یصلونها، جہنم، تباہی کا گھر یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائیں اسے اللہ کے راستے سے، قُلْ تَمَتَّعُوا، تو کہہ دیجئے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے، يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ قائم رکھے نماز، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرًا، چھپ کر، وعلانیہ، اور ظاہراً، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں چلے گی اور کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی،
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس کے ذریعے پھر زمین سے تمہارے لیے پھل اگائے بطور رزق، وسخر لكم الفلک، اور تمہارے لیے کشتی بنائی، لتجری فی البحر بأمرہ، تاکہ چلے دریا میں اس کے حکم سے، وسخر لكم الانہار، اور تمہارے لیے ندیوں اور نہروں کو جاری کیا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو ایک دستور کے مطابق چلایا، وسخر لكم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے طلب کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو تو اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی بلیغ بات کہی گئی۔ نعمت کا لفظ عربی میں واحد ہے اور اس کی جمع ہے انعم، تو یہ نہیں کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا أَنْعُمَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ایک دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سے ہر ایک نعمت، اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں، بلکہ ہر نعمت کے بے شمار فائدے، اور کسی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ مثلا پانی ایک نعمت ہے، فائدہ تو ایک نہیں ہے، آپ گننے بیٹھ جانا پانی کے کتنے فائدے ہیں۔ پانی سے ہم اپنا میل کچیل صاف کرتے ہیں، پانی کو ہم پیتے ہیں تو ہمیں زندگی ملتی ہے، پانی سے ہم اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی سے ہی ہمارے موسموں کا تغیر و تبدل ہے، ہر چیز پانی سے ہے، تو کوئی ایک فائدہ نہیں۔ سورج ایک نعمت ہے، فائدہ کوئی ایک ہے۔ ہوا آکسیجن ایک نعمت ہے، فائدہ کوئی ایک ہے۔ تو ہر نعمت وائٹل ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے ہر ایک نعمت اتنی وائٹل ہے کہ اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سورج ختم ہو جائے انسانی زندگی ختم، پانی ختم ہو جائے انسانی زندگی ختم، آکسیجن ختم ہو جائے انسانی زندگی ختم۔ ہر نعمت پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر جتنی نعمتوں پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے ساری فری ہیں اور ایکسیس میں ہے۔ سورج کی کبھی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوئی نا، پانی کی شارٹیج کہ پانی کم ہو گیا ہو، ہوا کی آکسیجن کی شارٹیج۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تمہیں دی ہے، ہر نعمت پر اس تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اور وہ نعمت فری ہے تمہارے لیے، فری آف کاسٹ ہے، اور وافر ہے، کم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر نعمتیں تو بے شمار ہیں اس میں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب صبح کرتا ہے نا تو اس کے جو جسم ہے اس کے 365 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر اس کو ایک صدقہ دینا چاہیے، صدقہ واجب ہو جائے کہ وہ جوڑ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کام کر رہا ہے۔ اب اس آپ کے ہاتھوں میں سینکڑوں جوڑ ہوں گے، اس 5 انگلیوں میں 5 جوڑ نہیں ہیں، کم از کم یہ 50-60 جوڑ ہوں گے، اس میں زیادہ ہو شاید۔ یہ ہاتھ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو اس پر ایک ایک بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ گویا صدقہ دینا۔ اور فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ۔ تو کہا کہ انسان جو ہے یہ بڑا ہی ناشکرا ہے اور بے انصاف ہے، ظلم کرنے والا۔ وہ اس قال ابراہیم، میرے خیال میں اس وقت ختم کر لیتے ہیں۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب اس
شہر کو امن والا شہر بنا، وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچانا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ اس میں دوچار ہو جائیں گے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے نہ مانا ہے اسے عذاب دے، بڑے دل والے تھے، تو کہا اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں بتاؤ۔ ہاں، پیغمبر کا ظاہر ہے اس کا حلم، اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آ گیا طائف میں کہ آپ چاہیں تو ان طائف کے لوگوں کو بالکل دو پہاڑوں کے درمیان مسل دیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے نسل میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لیں گے۔ بس وہ تو بہت زیادہ تنگ آ گئے ہوں گے نا شاید اپنے قوم سے، ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ اس میں سے میں نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو یہاں پر ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی جگہ جہاں کھیتی نہیں اگتی تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے۔ وارزقهم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا کر رزق کے طور پر، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ کھیتی ہے نہیں، بنجر زمین ہے، ہاں؟ پانی بھی نہیں ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اور آج تک وہ دعا ہر قسم کا پھل آپ کو وہاں مل جائے گا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بخشے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک کہ میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو۔ ربنا وتقبل دعاء، اور اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اہل ایمان کو، اس دن جس دن حساب قائم ہونا ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، بے خبر ہے جو عمل کرتے ہیں ظالم۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پتھرا جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے ہوئے اپنے سر۔ لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں ان کی جھپک نہیں رہی ہوں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے خوف سے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، اور ڈرائیے لوگوں کو کہ جب وہ آ جائے العذاب و عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ایک تھوڑی مہلت ہمیں اور دے دے، نجب دعوتک، ہم قبول کر لیں تیری بات، ونتبع الرسل، اور اتباع کریں تیرے رسولوں کی۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تو کیا تم پہلے قسمیں نہ کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں ٹلنا، ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم آباد تھے ان بستیوں میں جن میں ظالم لوگ رہتے تھے، انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہیں قصے بھی بیان کیے، تمہیں مثالیں بھی دی، تم پھر بھی نہیں مانے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بڑی بلیغ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر آپ نے پڑھنا ہو نا، مزہ لینا ہو،
اس کا ترجمہ آپ مختلف تفسیروں میں پڑھیں، پھر آخر میں آپ پڑھیں تفہیم القرآن کو سید ابو العالی مودودی کی، تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اس کا ترجمہ اردو میں انہوں نے جو کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ پہاڑوں کو اپنے جگہ سے ٹال جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی زبردست چالیں چلتے تھے، اور ایسی چالیں چلتے تھے کہ پہاڑوں کو بھی ٹال جائیں، لیکن ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو نہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ خلاف کرے گا اپنے رسولوں سے، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین کسی دوسری سے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ نکل کھڑے ہوں گے اللہ واحد قہار کے سامنے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور تم دیکھو گے گناہ گاروں کو کہ باہم جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، اور آپس میں ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بھی کہ بھاگ بھی ایک دوسرے سے نہیں سکتے۔ سرابیلہم من قطران، ان کو گندھک کے کرتے پہنائے ہوئے، گندھک جو جلانے والی ہے اس کے کرتے انہیں پہنائے ہوئے ہیں۔ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ڈھانک لیے ہیں ان کی چہروں کو آگ نے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے ہر ایک نفس کو اس کے کیے کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس، یہ تو خبر ہے جو پہنچنی ہے لوگوں کے لیے، وَلْيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ جو اس کے ذریعے، تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے، وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ وہی الہ ہے جو واحد ہے، وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔